السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سيدخلون جہنم داخرین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں تیسری طاقرات نصیب فرمائی، جس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم شب قدر کو تلاش کریں۔ تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرب سجود ہو کر، اس کے سامنے دست بدعا ہو کر اور عاجزی اور فروتنی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو کر تم اللہ کی رحمت کو پانے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ کی برکات اور اس کی رحمتوں کو، اس کی نعمتوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کرو۔ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، رب ذوالجلال والاکرام کی ہے۔ وہی حی و قیوم ہے، وحدہ لا شریک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، ازل سے ہے، ابد تک ہے۔ وہی دینے والا، وہی لینے والا، وہی عطا کر لینے والا، وہی واپس لے لینے والا۔ اللہم مالک الملک، اے اللہ، اے مالک الملک، ہر بادشاہی کے مالک۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے ذلت، جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، خیر آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، آپ ہر چیز پر قادر۔ اللہ رب العزت کی ان جیسی صفات اور اللہ کی قدرت، اس کا علم، اس کی بے پناہ طاقت، یہ وہ باتیں ہیں جو بار بار قرآن مجید میں دہرائی جاتی ہیں۔ اتنی بار بندے کو احساس دلایا جاتا ہے کہ تم کمزور ہو، تم بے بس ہو، تمہیں کچھ نہیں معلوم، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے ہم نے نوازا ہے، ہم دینے والے ہیں، ہم نوازنے والے ہیں، ہم تمہیں قریب کرنے والے ہیں۔ بار بار یہ احساس اس لیے دلایا جاتا ہے کہ انسان اپنی حیثیت کو سمجھے، انسان اپنی ابتدا کو سمجھے، کہاں سے پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا، وہ کیا کر رہا ہے،
اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا کیا وہ کام کر رہا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اگر اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا تو کیا وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے؟ وہ دن رات اپنے کاموں میں مصروف ہو کر بھی کہ اللہ کے حکموں پر عمل کر کے اپنی عادتوں کو اپنے کاموں کو عبادت بنا رہا ہے۔ وہ مسجد میں اللہ کا بندہ بن کر رہتا ہے، وہ بازار میں اللہ کا بندہ بن کر رہتا ہے، وہ اپنے گھر کے اندر اللہ کا بندہ بن کر رہتا ہے۔ عبادت اور عبدیت، جب عبدیت کامل ہوتی ہے اور زیادہ بہتر طریقے پر کسی انسان کو حاصل ہوتی ہے تو اسی قدر اس کی عبادت میں لذت پیدا ہوتی ہے، حلاوت پیدا ہوتی ہے، اس کی عبادت میں پھر لطف اور مزہ ملتا ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ جس چیز پر محنت کرنی چاہیے وہ یہ کہ انسان اپنے کو اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش۔ انسان کی معراج یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے، عبداللہ بن جائے، عبد الرحمن بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج عطا کی گئی اور وہ سفر کرایا گیا، اس موقع سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس صفت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عبد کا تذکرہ فرمایا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے معراج کا تذکرہ فرمایا جو سورہ نجم میں جس کا ذکر کیا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے کہ سورۃ الفجر میں جب نفس مطمئنہ کا ذکر فرمایا، وہ نفس، وہ انسان کہ جس کا دل اللہ کے فیصلوں پر مطمئن رہتا ہے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی رہتا ہے، راضی برضا رہتا ہے، اس کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کی بھی توفیق ملتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں تو صبر بھی کرتا ہے، اللہ سے ہمیشہ اچھی باتوں کا منتظر رہتا ہے۔ اس شخص سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو۔ اللہ کے نیک بندوں کے احوال قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ درجہ نبیوں اور رسولوں کا ہے، انبیاء اور رسول کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیت ذکر فرمائی، ان کی صفات ذکر فرمائی، اللہ سے اپنے تعلق کا تذکرہ فرمایا کہ کیسا تعلق اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ رکھتے تھے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کن باتوں کو اہمیت دینی چاہیے، عبادتوں میں کن باتوں کو اہمیت دینی چاہیے۔ اصل میں وہ باتیں ذہن میں نہیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے بعض ایسی باتوں کی طرف ہمارا ذہن زیادہ مصروف رہتا ہے اور ہم ان چیزوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ جو حقیقت میں اللہ رب العزت کے نزدیک اتنی زیادہ اہم نہیں، وہ بھی اہم ہے۔ مثلا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کہ جس کی آواز بہت اچھی ہو۔ آج کل ہم لوگوں نے اس چیز کو اتنی زیادہ اہمیت دے دی ہے کہ شاید دین اسلام میں اتنی اہمیت نہیں ہے اس کی۔ تجوید اچھی ہو، بہتر طور پہ پڑھ لیتا ہو قرآن، لیکن ڈھونڈ ڈھونڈ کر آواز بہت اچھی ہونی چاہیے۔ آواز تو اللہ کی دین ہے، کسی کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے، کسی کی آواز اس سے کم ہوتی ہے، کسی کی آواز میں وہ کشش نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ دل میں اللہ کا تقوی رکھنے والا شخص ہے تو وہ شخص اس بات کا زیادہ مستحق ہوتا ہے کہ اسے امامت بھی دی جائے، وہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا بھی ہو، اورع بھی ہو، اور اقرأہم للقرآن بھی ہو۔ قرآن کو زیادہ بہتر طور پہ پڑھنے والے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت اچھی کر لیتا ہوں، قرآن مجید کے معانی سے بھی واقف اور زیادہ سے زیادہ بہتر طور پر قرآن مجید کو ڈوب کر پڑھ سکتا ہوں۔ ایسے ہی
اور بھی ایسی چیزیں ہیں، آپ غور کیجئے گا، تنہائی میں بیٹھ کر اگر ہم سب لوگ سوچیں کہ ہم نے اپنی آبادیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے کاموں میں اپنی پسند سے جن چیزوں کو اہمیت دے دی ہے زیادہ، کیا اللہ تعالیٰ بھی انہی چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بہت بڑی بڑی چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اور بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر زیادہ توجہ دینے لگے ہیں، اس لیے کہ ہمیں وہ زیادہ پسند آتی؟ اور بسا اوقات مزاج یہ ہو جاتا ہے کہ اپنی پسند کی باتیں ہم سننا بھی چاہتے ہیں، ایسی باتیں کہ جن میں ہمیں ایڈریس کیا جائے، ہم واقعی ہماری کمزوریاں بولنے والے کی بھی ہے، سننے والے کی بھی ہے، حوصلہ نہیں رہا مسجدوں کے ممبر سے ایسی باتوں کے سننے کا، حوصلہ نہیں رہا، نہ کہنے والے کا حوصلہ رہا، نہ سننے والوں کا حوصلہ رہا۔ اس کے بعد اگر ہم چاہیں کہ صرف وہ باتیں بتائی جائیں جو بہت میٹھی میٹھی ہوں اور بڑی اچھی اچھی ہوں اور بڑی خوبصورت ہوں، اور بس ہم تھوڑی سی ان چیزوں پر عمل کر لیں اور یقیناً کامیابی ہمارے ہاتھ ہے، قرآن مجید کا اگر آپ گہرائی سے مطالعہ کریں تو حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، اخلاص کی بہت اہمیت ہے، اخلاص نظر آنے والی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو، ان کے دلوں کو دیکھتا ہے، چہرے کو نہیں دیکھتا، جسموں کو نہیں دیکھتا۔ ہماری محنت زیادہ جسم کو بنانے پہ، صورت کو بنانے پہ ہو رہی۔ یا خادم الجسم کم تسعی لخدمتہ فانت بالقلب لا بالجسم انسان، اے جسم کی خدمت کرنے والے، کتنی کوشش اور محنت کرتے ہو اپنی صحت اور جسم کو سلامت رکھنے کی، اس کی بھی بہت اہمیت ہے، لیکن تم اگر حقیقت میں انسان ہو تو اپنے دل کی وجہ سے ہو، جسم کی وجہ سے نہیں۔ دل پر محنت کرو، اپنے دل کو بناؤ، دل کی کیفیت بہتر بنانے کی کوشش کرو، اپنے اندر خشوع اور خضوع کی کیفیت پیدا کرو۔ انہی میں آپ دیکھیں گے دعا ہے، دعا میں بھی آج کے معاشرے میں بڑی اہمیت اس بات کی ہو گئی ہے کہ رو رو کر کوئی دعا کرا دے اور ہم آمین آمین کہہ لیں۔ حقیقت جانیے کہ ہم لوگ تھوڑا بہت جو کچھ شریعت کا علم رکھتے ہیں اس کی روشنی میں ہم یہ جانتے ہیں کہ دعا میں اصل خاموشی ہے، خفیہ انداز میں، نداءً خفیہ، چھپ چھپ کر، آہستہ آواز میں، لو لگا کر، دھیان دے کر اللہ سے مانگنے کا نام دعا ہے۔ دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے، دعا مانگنے کا نام ہے۔ مانگنے کا انداز الگ ہوتا ہے اور پڑھنے کا اور کسی چیز کو سنا دینے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ دعا ہے، دعا کو ہم نے پڑھ دیا، دعا کے الفاظ پڑھ دیے ہم نے، اور ماشاءاللہ تعریف بھی بہت ہو گئی کہ امام صاحب نے آج بہت اچھی دعا کرائی۔ ہم لوگوں کا بھی اخلاص سب سے زیادہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ امام اور خطیب کا ہوتا ہے۔ ممبر میں ہے، محراب میں ہے، مقتدی پیشوا اس کو بنا دیا گیا ہے، لوگوں کے مطالبات بالکل اس سے مختلف ہوتے ہیں کہ جو شریعت میں حقیقت میں مطلوب ہیں۔ ہر آدمی کو اچھی آواز چاہیے، اچھی دعا چاہیے اور رلا دینے والی تقریر چاہیے۔ کہاں سے لائے انسان؟ زبردستی اگر رلانے کی کوشش کریں اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ دیکھیے، اگر اس طرح کی چیزیں امام سے بار بار کہی جاتی ہیں تو گویا کہ آپ اس کو کسی ایسی چیز پر مجبور کر رہے ہیں کہ جو مطلوب نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں بہت ہی عاجزی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، غور کرنے کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو نرم کر دیا ہے، رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، طاق رات ہے، سب لوگوں کو اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ جب ہم دعا کریں تو دعا میں سب سے زیادہ اس بات کو اہمیت دیں۔ یہ اچھی بات ہے کبھی کبھی دعا کرا دی جائے، اجتماعی بھی، کبھی کبھی قنوت میں جو دعا ہوتی ہے اس کی بھی بہت اہمیت ہے، اس دعا میں شامل ہو جایا جائے، لیکن اصل اپنی زندگی میں اہمیت اس بات کو دیجیے کہ آپ اور آپ کا رب، میں اور میرا رب، بیچ میں کسی کی ضرورت نہیں۔ پوری توجہ اور اخلاص کے دھیان کے ساتھ اپنی کیفیت جو بھی کہہ سکتے ہو آپ کہیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔
میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں. آج ہی سورہ قاف میں پڑھا گیا کہ میں شہرک سے قریب ہوں. اور اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں. جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، مجھے آواز دیتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، میں سن رہا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے احکام پر عمل کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، حقیقت میں میرے اوپر جیسے ایمان لانا چاہیے ایمان لائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ رشد حاصل کر سکیں، ہدایت حاصل کر سکیں. کہیں فرمایا گیا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. فرمایا گیا کہ انسان سے اگر کوئی چیز مانگی جائے، کوئی مطالبہ کیا جائے، کوئی سوال کیا جائے تو ناراض ہو جاتا، پہلو بچا کر نکل جاتا ہے، پیٹھ پھیر لیتا ہے. اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وبنی آدم حین یسأل یغضبی، اگر آپ اللہ سے کسی بات کا سوال کرنا چھوڑ دیں، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. کیوں نہیں مانگتا ہے؟ میرا بندہ ہے، میں نے پیدا کیا. جس شخص کو بھی اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے کسی مصلحت سے بھیجا ہے. ہر شخص کا اپنا ایک وجود، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے. ہر شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں. بہت سی خامیاں ہیں، بہت سے عیب ہیں. انسان خطاؤں کا پتلا ہے، لیکن اس کے اندر ہزاروں اللہ تعالیٰ نے خوبیاں رکھ دیں. ان کی خوبی ان کی خوبیوں سے مختلف. جس کو بھی دیکھنا ہو آپ ایک سے زیادہ بار دیکھیے، بار بار دیکھیے تو آپ کو اس کی خوبیاں نظر آئیں گی. حقیقت یہ ہے کہ انسان اس نگاہ سے دیکھتا ہے. ایک شخص سے آپ کا بڑا اچھا تعلق ہے، اس کی ہزار خامیاں بھی ہنر نظر آتی ہیں، اس کا عیب ہنر نظر آتا ہے. نہیں ان سے ایسا ہو گیا ہوگا، کوئی بات نہیں. لیکن اگر کسی سے کسی وجہ سے ناراضگی ہے، جان پہچان نہیں ہے، تو اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بہت بڑی نظر آتی ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ انسان دوسرے انسان کے، خاص طور سے مومن کو اچھی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرے، اس کی خوبیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرے. اگر تلاش کرے گا، غور کرے گا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی آپ کو نظر آ جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے وہ خوبی اسی لیے رکھی ہے کہ اس خوبی کو بڑھایا جائے، اس کو ڈیولپ کیا جائے، لوگ اس کو اپریشیٹ کریں، اس کی تعریف کریں. منہ پر ایسی تعریف نہ کریں جو اس کے لیے مضر ہو جائے، لیکن اس کی ہمت افزائی کریں مخصوص انداز سے، تاکہ وہ اپنی ان خوبیوں کو بڑھا سکے. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی عطا کی ہے، اور ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ انسان اپنی ان خوبیوں کو پہچانے اور ان خامیوں کو بھی پہچانے، اور یہ سمجھے کہ میں اس لائق ہوں کہ میں اللہ کے سامنے جا کر سوال کر سکوں. اللہ تعالیٰ نے تو دعا کے لیے پاکی کی بھی شرط نہیں رکھی. عبادت کے لیے پاکی کی شرط ہے، لیکن دعا تو ایسی حالت میں بھی آپ مانگ سکتے ہیں کہ آپ وضو سے نہیں ہیں اور آپ کو غسل کی ضرورت ہے، تب بھی آپ اللہ سے لو لگا سکتے ہیں، اللہ سے اپنا سوال کر سکتے ہیں. بہتر حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان پاکی کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. لیکن اللہ کی طرف لو لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی گنجائش رکھ دی، لیکن شرط یہ ہے کہ احتیاج ہو. جب اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا جائے تو اس بات کے احساس کے ساتھ کہ اللہ میں آپ کی رحمت کا محتاج ہوں. ایسا نہیں کہ میں نے یہ بھی کر لیا ہے، یہ بھی کر لیا، اب تھوڑا سا صرف بچ گیا ہے، یہ تھوڑا سا صرف آپ کرا دیجئے، باقی تو میں دیکھ لوں گا. یہ انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں اس انداز سے نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین گئے، ایک نیکی کی. حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں بیٹیوں کے جانوروں کو انہوں نے پانی پلایا، پھر ایک سائے میں گئے اور پھر انہوں نے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے رب، جو خیر بھی، جو بھلائی بھی، جو عطا بھی، جو نوازش بھی آپ میری طرف بھیج دیں، میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، میں آپ کے در کا فقیر ہوں، میں محتاج ہوں. علم والا سمجھے کہ وہ محتاج ہے، مال والا سمجھے کہ وہ محتاج ہے، طاقت والا سمجھے کہ وہ محتاج ہے، وہ فقیر ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا
آپ کی ذات پاک ہے، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، مجھے ایک آیت بھی یاد نہیں ہے، آپ پڑھوا دیں گے تو میں پڑھ لوں گا، آپ سمجھا دیں گے تو میں سمجھ لوں گا، آپ یاد دلا دیں گے تو مجھے یاد آ جائے گا۔ ایک علم والے کا یہ احساس ہو اللہ کے سامنے، اور پھر مانگے تو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ ایک شخص کو اللہ نے قدرت دی ہے، طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، اللہ کے سامنے اس کا شکر ادا کرے، لیکن مانگے اللہ سے کہ اللہ مجھے جو بھی آپ عطا فرما دیں، جو خیر بھی میرے حق میں آپ بہتر سمجھتے ہو، مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا، آپ عطا فرما دیں۔ انبیاء کے مانگنے کا انداز بالکل الگ تھا، اور اسی لیے قرآن مجید میں انبیاء اور رسولوں کی دعاؤں کا بار بار تذکرہ کیا گیا ہے، بار بار تذکرہ کیا گیا، اور سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا۔ ان کے دعا مانگنے کا انداز ہی الگ تھا۔ اتنی قربانیاں دینے کے بعد اہل و عیال کے لیے، وطن کو چھوڑنے کے لیے، اگر بادشاہ وقت سے بات کرنی ہے تو والد کے ساتھ جو ان کے معاملے، سب چیزیں، ساری قربانیاں دے کر بھی اللہ کے سامنے جس طرح وہ مانگتے تھے، جس انداز سے اللہ کے سامنے اپنی ضرورت رکھتے تھے، ایسا لگتا تھا انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں اور صرف منتظر ہیں اللہ کی رحمت۔ کبھی کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اس وقت حاضل بلد آمینہ فرمایا، اس وقت شہر بسا نہیں تھا، اس وقت گرامر کے اعتبار سے اس کو کہا جاتا ہے حاذا بلدن آمینہ، یعنی ابھی شہر بسا نہیں ہے، نکرہ کہتے ہیں اس کو، کہ ایسا شہر جو امن والا شہر۔ پھر جب شہر بس گیا، جرہم کا قبیلہ اور دوسرے قبیلے آ گئے، زمزم کا پانی نکل گیا، آبادی ہو گئی، کہتے ہیں حاذل بلد آمینہ۔ اب پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ اب اس شہر کو امن والا بنا دیجئے۔ ایک امن والا شہر قائم ہو گیا، اب پھر شہر جب بس گیا پھر کہتے ہیں کہ امن والا، اس شہر کو امن والا بنا دیجئے، عافیت اور سکون والا بنا دیجئے۔ پھر کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب مجھے اور میرے بچوں کو اس بات سے بچا لیجئے کہ ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ کہاں ہم یہ دعا کرتے ہیں؟ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس تو سب لوگ نماز پڑھنے والے ہیں اور سب اسی حالت میں ماشاءاللہ مسلمان ہیں اور مومن ہیں۔ نہیں، فرما رہے رب انہن اضللن کثیرا من الناس، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور انسان کی خواہشات بھی اس کے بت ہیں، اور جن چیزوں پر بھی اس کا بھروسہ ہے گویا اس نے اپنی بت بنا رکھا ہے اللہ کے خلاف اور اللہ کے مقابلے میں، اللہ سے ہٹ کر جہاں سے بھی لو لگا رکھا ہے، جہاں سے امیدیں لگا رکھی ہیں، جن کو آسرا سمجھا ہے، جن کو سہارا سمجھا ہے، سب ایک طرح کے بت ہیں جو ہم نے بنا رکھے ہیں اور اپنے دلوں میں ان بتوں کو جگہ دے رکھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی خوبی کے ساتھ دعا فرماتے ہیں کہ ہمارے رب بچا لیجیے، اور ان کی نسلوں میں حضرت یعقوب جو ان کے پوتے تھے وہ بھی دعا کرتے ہیں اسی قسم کی، اور اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کہ ہمارے والد، ہم اور کس کی عبادت کریں گے؟ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے، ایک معبود جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود ہیں، اور ہم کس کی عبادت کریں گے؟ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں اور ان کو بیٹھا کر ان سے عہد لیں کہ دیکھو تمہیں ہمیشہ دین پر قائم رہنا ہے، ایمان کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے، قرآن سے ایک درجے بھی کبھی انحراف نہیں کرنا ہے، مسجدوں سے اپنے کو جوڑے رہنا ہے، گناہوں سے اپنے کو بچائے رکھنا ہے، والدین کا احترام کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، باخبر رہنا ہے حالات سے، اس کے مطابق ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت پڑ جائے تو تمہارے اندر ایسا ایمان ہونا چاہیے، تمہارے اندر ایسا تقوی ہونا چاہیے، تمہارے اندر اللہ کا ایسا خوف ہونا چاہیے کہ تمہارے اندر باطل سے ڈر اور خوف پیدا نہ ہو، تم کھڑے ہو سکو۔ ایمان ہونا چاہیے، ایمان انسان کو استقامت دیتا ہے۔ جب اللہ سے آدمی لو لگاتا ہے، اللہ رب العزت سے ہمیشہ مانگتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرماتے ہیں، اور بونے نظر آتے ہیں وہ لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں اور بڑی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ اے ہمارے رب یہ شہر تو بس گیا، لوگوں کے دلوں کو اس طرف متوجہ کر دیجیے، تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، ان کو پھل دے دیجئے
ان کو رزق عطا کر دیجئے تاکہ آپ کا شکر ادا کریں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، جو بھی ہم چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، ہمارے رب آپ جانتے ہیں۔ وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، زمین اور آسمان میں کوئی چیز آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پھر آگے دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میرے رب مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بارے میں دعا کر رہے ہیں میرے رب مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دیجئے، ایسی نماز جس میں اخلاص بھی ہو، اللہ کا خوف بھی ہو، اللہ کا ذکر بھی ہو، توجہ بھی ہو، اس کی تیاری بھی ہو، دھیان بھی ہو، ایسی نماز پڑھنے والا مجھے بنا دیجئے۔ ومن ذریتی، اور میری اولاد میں بھی ایسے لوگ بنا دیجئے جو توجہ کے ساتھ آپ کی عبادت کرنے والے ہوں۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب میری دعا قبول کر لیجئے۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے معاف کر دیجئے۔ ولوالدی، میرے والدین کو معاف کر دیجئے۔ وللمؤمنین، اہل ایمان کو معاف کر دیجئے۔ یوم یقوم الحساب، جس دن آپ کا دربار لگے گا اور حساب و کتاب ہوگا اس دن بھی معاف کر دیجئے۔ یہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جب اللہ تعالیٰ نے والد کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے سے منع نہیں کیا تھا، بعد میں منع کر دیا کہ آپ کے والد بتوں کو بنانے والے اور بتوں کو بیچنے والے اور بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، اس لیے آپ ان کے لیے دعا مت کیجیے۔ لیکن اگر اہل ایمان ہیں، اپنے والدین کے لیے دعا کی جائے، اپنے بچوں کے لیے دعا کی جائے، پوری امت کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی ایک ایک ضرورت کے لیے دعا کی جائے۔ اور دعا میں سب سے بڑی چیز اعتراف ہے کہ میں بندہ ہوں، آپ رب ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں۔ اللہم انت ربی، اے اللہ آپ رب ہیں، لا الہ الا انت، آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ خلقتنی، پیدا مجھے آپ ہی نے کیا۔ وانا عبدک، پھر کہے کہ میں آپ کا بندہ ہوں۔ وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، میں آپ کے وعدے پر، آپ سے کیے ہوئے معاہدے پر جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں قائم ہوں، مجھ سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، جو برا ہو گیا اس سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علی، آپ نے جو احسانات مجھ پر کیے ہیں میں اس کا واسطہ دے کر اور اس کی پناہ میں آ کر آپ سے مانگتا ہوں۔ وابوء بذنبی، اور اپنے گناہوں کے ساتھ آپ کی پناہ میں آتا ہوں اور آپ کی پناہ لیتا ہوں۔ فاغفر لی، مجھے معاف کر دیجئے۔ انہ لا یغفر الذنوب الا انت، آپ کے علاوہ کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، آپ کے علاوہ کوئی گناہ معاف ہی نہیں کر سکتا۔ فاغفر لی، مجھے معاف کر، مغفرۃ من عندک، اپنی طرف سے، خاص اپنی طرف سے معاف کر دیجیے۔ ورحمنی، اور اگر معافی کے لائق نہیں ہوں رحم تو فرما دیجیے، آپ معاف کرنے والے، آپ رحم کرنے والے ہیں۔ انبیاء کرام اور سلف صالحین دعائیں بڑی عاجزی اور مسکنت سے فرمایا کرتے تھے، اسی لیے فرمایا گیا کہ قرآن مجید کی دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے، حدیث کی دعاؤں کو یاد کر کے ان دعاؤں سے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ دعاؤں میں، آپ کی دعاؤں میں بھی جیسے پرندوں کے پر ہوتے ہیں ویسے پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ضرور وہ دعائیں اڑ کر اللہ کے پاس گویا پہنچ جاتی ہیں۔ لیکن جو انبیاء کی دعائیں ہیں، قرآن کی دعائیں، جیسے کہ ہوائی جہاز ہو، آپ کو بھی لے کر چلتا ہے اور پوری امت کو لے کر چلتا ہے، اس میں سب کے لیے دعائیں مانگی جاتی، تو مانگا جائے اس طرح سے۔ بعض جو اعرابی اور عرب میں جو دیہاتی اور بدو ہوا کرتے تھے وہ عجیب دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے خانہ کعبہ کے سامنے اور عرفات میں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحابہ کی دعاؤں سے ان کی دعائیں بڑی ملتی جلتی ہوتی تھی، سلف صالحین کی دعاؤں سے۔ ان کو زیادہ علم نہیں تھا لیکن یہ جانتے تھے کہ قدرت والا مالک وہ ہے۔ ایک بدو نے خانہ کعبہ کے سامنے آ کر دعا کی، اے اللہ میں توحید میں پکا ہوں اور میں صرف آپ کو مانتا ہوں، کسی سے میں امید نہیں لگاتا ہوں، اور میں شرک نہیں کرتا ہوں جو بہت بڑا ظلم ہے، آپ کو پسند نہیں ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا کام بھی کرتا ہوں اور سب سے برے کام کو چھوڑتا ہوں۔ اب جب یہ کرتا ہوں اور آپ کو یہ دونوں باتیں پسند ہیں تو بیچ میں جو کمی بیشی ہو جاتی ہے اللہ آپ اس کو معاف کر دیجئے، مجھے مانگنا نہیں آتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یہ ناز ہے اللہ کے سامنے اپنی بات کو کہنے کا عجیب انداز۔ بیچارے کو جو بھی علم ہے، جو بھی اس کو معلوم ہے،
اس کو امید اتنی زیادہ ہے اللہ کی رحمت سے کہ وہ لو لگا کر اللہ رب العزت کے سامنے اپنی بات کہہ دیتا ہے، کہتا ہے آپ معاف کر دیں گے، کوئی کمی نہیں ہوگی آپ کے خزانے میں، اور میرا کام بن جائے گا، آپ کی کچھ کمی نہیں ہوگی۔ جب دونوں طرف یہ بھلائی ہے تو اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ تو اس انداز سے وہ اعرابی مانگا کرتے تھے۔ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے تذکرے میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت یونس، سب کی دعاؤں کو ذکر کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ میرے بندے تھے کہ جو خیر کے کاموں میں سبقت لے جانے والے تھے، یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ مجھ سے دعا کیا کرتے تھے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ، جھکاؤ کے ساتھ ہمارے سامنے حاضر ہوتے تھے۔ یہ طاق رات ہے، ہم سب مل کر اللہ رب العزت کے سامنے دعا کریں، اور خاص طور سے اس بات کا عہد کریں جو چیزیں دعاؤں میں رکاوٹ بنتی ہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہماری زندگی سے نکال دے۔ سب سے پہلے عاجزی ہو، اضطرار ہو، امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ اضطرار کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ انسان بالکل بے بس ہے، ہیلپ لیس ہے، کہ اس کا کوئی کام اس کے بغیر بن ہی نہیں سکتا۔ اس انداز سے اللہ کے سامنے مانگا جائے تو اللہ رب العزت یکشف السوء، جو بھی مصیبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو 3 چیزیں میں نے بتائیں، افتقار، اضطرار، اسرار۔ اور اسرار دونوں طرح سے، صاد سے بھی اور سین سے بھی۔ افتقار کے معنی حاجت، کہ آپ یہ پہلے بتائیں کہ میں محتاج ہوں۔ اضطرار، بے بس ہوں، میرا کام آپ کے علاوہ کہیں سے ہو ہی نہیں سکتا، اس بات کا بار بار اعتراف اور اس کی ضد اللہ کے سامنے۔ اور اسرار، سین سے جب اسرار کہیں تو اس کے معنی ہے کہ خاموشی کے ساتھ آہستہ آواز میں لو لگا کر، تضرعا و خفیہ، گڑ گڑا کر، رونا نہیں آتا تو رونے کی سی صورت بنا کر، اور تنہائی میں بیٹھ کر جتنا اخلاص اور خشیت ہم اس میں انڈیل سکتے ہوں اپنی استطاعت بھر، اس طرح سے مانگا جائے اللہ کے سامنے۔ اور اصرار ساتھ سے جب کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ڈٹے رہنا، ایک بار مانگا پھر مانگیں گے، پھر مانگیں گے، اور قائم رہیں گے اسی کے اوپر۔ اور یہ نہیں کہ دعا کرتے ہوئے تھک جائیں گے، دعا کرتے ہوئے آپ تھک گئے، بھول گئے، الگ سی بات ہے، لیکن دعا کرتے ہوئے تھکنا نہیں چاہیے، انسان کو بار بار اپنی ضرورت مانگنی چاہیے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی شادی بھی کرا دی، ان کو ملازمت بھی دے دی، پناہ بھی دے دی، سارے کام ایک دعا میں اللہ تعالیٰ نے کرا دی۔ آج کی ضرورتیں کیا ہیں؟ سب سے زیادہ معاشی پریشانیوں میں لوگ الجھے رہتے ہیں، گزر اوقات کیسے ہوگا، چولہا کیسے جلے گا، زندگی کیسے گزرے گی، یا جو اسٹینڈرڈ تھا اگر اس میں ذرا سی کمی آ جاتی ہے، مال کم ہو جاتا ہے، پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ عمل میں جتنی کمی بھی آ جائے اور دل کی کیفیت جتنی بھی متاثر ہو جائے، ذہن ادھر نہیں جاتا۔ مال کی کمی سب سے زیادہ انسان کو پریشان کرتی ہے، اب کیا ہوگا، اور میں تو ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک تھا، یہ کیا ہو گیا۔ اس لیے ضرورت اس بات، سب کچھ مانگا جائے، یہ بھی مانگا جائے، انسان کی ضرورت ہے، عافیت ہے، مال، رزق حلال ہے، رزق طیب ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ کے سامنے مانگا جائے۔ کوئی بھی چیز اللہ کے ممنوع نہیں ہے مانگنا۔ ہاں، نماز کے اندر سجدے میں جب دعا کر رہے ہوں تو اس بات کا اہتمام زیادہ ہونا چاہیے کہ جامع اور بڑی دعائیں قرآن و حدیث کی عربی میں دعائیں مانگی جائیں، لیکن جب اللہ کے سامنے آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں تو فرمایا نمک بھی گھٹ جائے تو اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو اللہ رب العزت سے مانگی جا سکتی، لیکن اس بات کا لحاظ ہو خاص طور سے کہ جو کمی رہ گئی ہے زندگی میں، بڑی بڑی جو چیزیں ہیں، جائزہ لیں ہم، یہ محاسبے کی راتیں ہیں۔ ہم عبادت کریں گے، تلاوت کریں گے، ذکر، تسبیح، صدقہ سب مقبول ہے، لیکن بڑی چیزیں، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، زکوٰۃ ہم نے ادا کر دی اپنے پورے مال کی یا ہمیں کرنی ہے، اس کی کوشش کریں۔ اس سے ہٹ کر آپ صدقہ بھی دے رہے ہیں، سارے خیر کے کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑے داتا، بہت سخی کہلاتے ہیں، لیکن زکوٰۃ حساب کر کے، جوڑ کے پوری طرح سے آپ نے ادا نہیں کی ہے، مسئلے معلوم کر کے اچھی طرح سے ہر مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی ہے، تو ایک بڑا کام آپ نے چھوڑ دیا۔ اور مسئلوں میں بھی ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے، فرض زیادہ، پھر واجب، پھر سنت، پھر نفل، اس طرح سے اپنی زندگی کی ترتیب بنانی چاہیے، ورنہ وہی ہو جائے گا کہ
کوفے والوں نے حضرت ابن عمر سے مچھر کے خون کے بارے میں سوال کیا کہ اگر کپڑے میں مچھر کا خون لگ جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ لوگ مچھر کے خون کے بارے میں پوچھتے ہیں، وَقَدْ قَتَلُوا ابن ابنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے نواسے کو قتل کر دیا اور مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بڑی بڑی باتیں، مثلا کسی کا حق میرے پاس رہ گیا ہے، وراثت تقسیم نہیں کی ہے، کسی کی زمین ہڑپ کر لی ہے، کسی کا قرض واپس نہیں کیا ہے اور معاف نہیں کرایا اس سے، بہت سی بڑی بڑی چیزیں اگر ہماری زندگی میں، محاسبہ کریں، جائزہ لیں، جو کبیرہ گناہ ہماری زندگی میں در آئے ہیں ان سے اپنے بچانے کی کوشش کریں۔ گھر میں اگر اسلامی ماحول نہیں ہے اور ہم نے ایسے انویسٹمنٹ کر رکھے ہیں جو ناجائز ہیں، سود ہے، اور جو ربا اور رشوت کی قبیل کی جو چیزیں ہیں، اور جو قمار اور گیملنگ کی چیزیں ہیں، ان سب سے اپنے کو پاک کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ کے ہاں تو معاملہ بالکل سچا ہوتا ہے، وہاں کوئی لاگ لپیٹ نہیں، وہاں کسی قسم کی فتوے میں جو گنجائش نکال دی جاتی ہے وہ کوئی نہیں، وہاں تو اعلیٰ درجے کی چیز چلتی ہے۔ ہم اپنی قبر کو ذہن میں رکھتے ہوئے، حشر کو ذہن میں رکھتے ہوئے، میزان کو ذہن میں رکھتے ہوئے، پل صراط کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اللہ کے سامنے کی حاضری کو ذہن میں رکھتے ہوئے جائزہ لے کر پھر اللہ کے سامنے توبہ بھی کریں اور طے کریں کہ آج ہی سے یہ سب چیزیں ہمیں چھوڑنی ہیں اور ہمیں طے کرنا ہے۔ جب ہم طے کرتے ہیں توفیق بانداز ہمت ہے، ازل سے ہمت ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے، دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی کے برابر توفیق بھی دیتے، پھر اللہ تعالیٰ ذرے کو پہاڑ کے برابر اٹھا کر اور اس کے برابر پھر اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں اور بدلہ دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مال حرام سے اپنے کو بچایا جائے، دعا کی قبولیت کے لیے بڑی لازمی شرط۔ پھر اس کے بعد امت نے جو بحیثیت مجموعی دعوت کا کام چھوڑ رکھا ہے، یہ بھی دعا کی قبولیت میں بہت بڑی رکاوٹ۔ اللہ تعالیٰ نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم مانگو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ایک عذاب تمہارے اوپر مسلط کر دیں۔ آپ دیکھیے کہ دعا کہاں نہیں ہو رہی، حرمین میں ہو رہی ہے، ساری مساجد میں ہو رہی ہے، اتنی عبادتیں ہم لوگ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں جائزہ لینا ہے کہ کچھ باطل، اہل باطل کی کچھ صفات ہماری زندگی میں داخل ہو گئی ہیں کہ دعائیں کر رہے ہیں اور دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو دوسرے انداز سے بھی قبول فرماتے ہیں، ہمیں امید رکھنی چاہیے، لیکن سوچئے کہ کیا بحیثیت مجموعی پوری امت اس وقت پستی اور ذلت کی حالت کا شکار نہیں ہے؟ یہ صرف دعاؤں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا پڑے گا، انفرادی زندگی کا بھی، اور دعوت کے کام کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا، خدمت خلق کے کام کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا۔ حوالے نہیں کر سکتے آپ کو کہ علماء سنبھال لیں گے، یہ تنظیمیں سنبھال لیں گی، یہ فلاں تحریک سنبھال لے گی، یہ لوگ دیکھ لیں گے، ہم نے تھوڑی سی رقم ان کو چندے میں دے دی، میرا کام ہو گیا۔ یہ وقت ایسا نازک آ گیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اعظم گڑھ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ دیکھیں دینی ادارے پر، وہ کسی بھی مسلک کا دینی ادارہ ہو، اس پر وہاں کا اسٹاف کوارٹر تھا، لا کر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اللیگل زمین میں وہ بنی ہوئی چیز، وہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن بات صرف اللیگل ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، یہاں وما نقموا منہم والی بات کہ بدلہ لیا جا رہا صرف اس وجہ سے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ صرف اللہ کو مانتا ہے، کسی بھی مسلک اور جماعت سے اس کا تعلق ہو، مومن اور مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ اس سے ہمیں انتقام لینا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر اس کو ہمیں تکلیف پہنچانی ہے۔ یہ بھی ہمیں ٹھیک کرنا ہے کہ اگر غلط جگہ پر ہم نے مسجد بھی بنائی ہو تو اسے ٹھیک کریں، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، وہ تو کبھی بھی ہو سکتا تھا۔ ایک مسلسل تحریک چلی ہوئی ہے تکلیف پہنچانے کی، اور رمضان کے مہینے میں، تو اس لیے بہت ضرورت ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں کہ ہم اپنا وقت اجتماعی کاموں کے لیے بھی فارغ کریں۔ اب تھوڑا وقت مشورہ کریں کہ ہم کیا تحریک قائم کر سکتے ہیں، ہم کیا کام کر سکتے ہیں، امت کے لیے کیا خدمت ہم پیش کر سکتے ہیں، ہم اس برائی کا اور اس مصیبت اور اس ظلم کے علاج کے لیے ہمارا کیا رول ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ طے کرنا ضروری ہوگا، مجھے طے کرنا ہے، آپ سب کو طے کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس میں دیر کی، اور خاص طور سے ماشاءاللہ حیدرآباد کے مسلمانوں کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں کے مسلمانوں کو اپنی بہت سی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جو دوسرے شہروں میں نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے جو یہاں دین کا شوق، ایمان کا شوق، قرآن سے لگن اور مساجد سے اپنے کو جوڑنے کی صلاحیت، مجھے رشک آتا ہے اتنا بڑا مجمع تراویح اور وتر کے بعد جتنے لوگ بیٹھے ہوئے، میں آپ سب لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. پھر اللہ کے دین کی نسبت سے بیٹھنا اور باتیں سننا، پھر تہجد کے لیے جمع ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب ہم شکر ادا کریں گے تو یہ نعمت میں اور اضافہ ہوگا. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کو ٹھیک کرنا ہے، اور امت کے انسانیت کے کام کے لیے کھڑے ہونا ہے. خدمت خلق بھی کرنا ہے، دعوت کا کام بھی کرنا ہے، اپنی مسجدوں کا تعارف بھی کرانا ہے، اپنے اسلام کا، قرآن کا، نبی کا، حرمین کا، مسجد اقصیٰ کا تعارف کرانا ہے، پوری انسانیت کے سامنے تعارف کرانا. وہ نہیں جانتے، اور اسی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اس لیے ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ ہم سب لوگ امت کے ایک ادنا سپاہی کی حیثیت سے اپنے کو تیار کریں، اور یہ طے کریں کہ انشاءاللہ آئندہ کی زندگی جو ہماری گزرے گی، کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا ہے، اور ہمیں جڑنا ہے، اور ہمیں ایک جماعت بنانی ہے. اس طرح سے نہیں کہ صرف انفرادی طور پہ کام کرنا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جتنی بھی انبیاء کی اور صلحاء کی دعائیں ہیں قرآن و حدیث میں، اور اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے بھی ان کو نوازا تھا اور ان پر کرم فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ ان سب میں سے ہمیں حصہ عطا فرما دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.